پر تھے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، میں تو شرابی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس پہ لعنت مت بھیجو، کیونکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ محمد رسول اللہ کا دور بتا رہا ہے کہ شرابیوں کے سینوں میں بھی عشق شمع مصطفیٰ حضور کے دور میں روشن تھی، تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو حضور نے سب کو چلایا، صرف شریعت والوں کو بھی چلایا، صرف طریقت والوں کو بھی چلایا، ان کو بھی چلایا جو شریعت پر بھی تھے اور طریقت پر بھی تھے۔ حضور نے تو سب کو چلایا۔ ایک ابو ہریرہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جانے کے بعد جب لوگ ان سے آ کے پوچھتے کہ بھئی کچھ بتاؤ، کوئی تعلیم والیم کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ایک تعلیم تو تم کو میں نے بتا دی، اگر دوسری تعلیم میں تم مجھے بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ مولوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اب میں نے یہ قرآن کی نشاندہی کر دی، اب کہیں گے یہ قرآن بھی ضعیف ہے۔ وہ تو ابو ہریرہ تھا اور وہ تو راوی تھا، یہ تو قرآن ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بیان کرو، لوگوں سے مت ڈرو، ہم حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ تو کوئی ایسی بات تو تھی نا جو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح جب سرکار نے ہماری ڈیوٹی لگائی تو ایک لیٹر لکھا، اس لیٹر میں سرکار نے لکھا کہ انجمن سرفروشان اسلام آل فیتھ اسپریچول موومنٹ پاکستان میں، امریکہ میں تنظیم کا نام تھا امریکن صوفی انسٹیٹیوٹ، ان تمام کے بارے میں ایک لیٹر لکھ کر کے کہا یہ تمام جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں، یہ ریگز انٹرنیشنل جو کہ میں نے بنائی تھی یو کے میں، یہ اس کے انڈر ہیں اور یہ یونس چلائے گا۔ یہ لیٹر سرکار نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے goharshahi.com پہ لگوایا، اور کوئی مردود اس لیٹر کو ماننے والا نہیں۔ کتنے بڑے بڑے کشف دیکھنے والے لوگ تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے سرکار کے والد محترم کو یہ بات بتائی اور اپنی طرف سے پٹیاں پڑھائیں ان کو، اور کہا کہ آپ سرکار کو فون کریں اور کہیں کہ سرکار باقی تمام تنظیموں کو انجمن کے زیر اثر رکھیں، آپ نے انجمن کو بھی ریگز کے زیر اثر کیوں رکھ دیا ہے؟ وہ تو لوگ جو ہے چھچورے ہیں جن کے انڈر کر دیا ہے۔ سرکار کو یہ بات کہی تو پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ ابا جی تمہارے ساتھ کون کون ہے، کس کس نے آ کے تم سے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے نام لے دیے۔ جب انہوں نے نام لے دیے تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان نام والوں کو کہہ دینا کہ انجمن سرفروشان اسلام آج سے ریگز انٹرنیشنل کے زیر اثر نہیں ہے، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ بات ماننا پڑے گی کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے سینہ مبارک پر جتنا کلام اترا ہو وہ آپ نے ہر حال میں اپنے ہی دور میں بیان کرنا ہے۔ اگر وہ اس دور میں بیان نہیں ہونا ہے تو پھر اس بندے کی تبلیغ کریں گے جس نے آگے جا کے بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ علم بیان کرو، حضور نے وہ علم بیان نہیں کیا، اس بندے کا نام بیان کر دیا جس نے اس علم کو آگے بڑھانا ہے۔ انا مدینۃ العلم، جو اللہ نے میرے اوپر بھیجا تھا وہ میرے اندر ہے، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ حجۃ الوداع کے بعد لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ خیر تفاسیر میں تو لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی موجود تھے، لیکن ایسا ہے نہیں، غلط بات ہے۔ بہت کم لوگ تھے غدیر کے موقع پر، اتنے نہیں تھے جتنے حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ تو حضور نے یہ بات بیان کر دی، جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامنے، پھر بھی اچھے خاصے لوگ تھے، اتنے کم بھی نہیں تھے۔ بھائی یوں سمجھ لو کہ اگر حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ آدمی تھا تو اس موقع کے اوپر مثال کے طور پر 3-4 ہزار آدمی تو ہوں گے، ان کے سامنے بیان ہو گئی۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ بہت بڑے بڑے مقتدر صحابہ اکرام نے انکار کر دیا، جی ہم نے تو نہیں سنی۔ ان احادیث کے بارے میں ہوا کیا پھر کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سنا، انہوں نے اور بھی بہت سی حدیثیں روایت کی، لیکن انہوں نے ان حدیثوں کو شامل نہیں کیا، اور جو سچے تھے مولا علی سے پیار رکھنے والے تھے انہوں نے بیان کیا۔ لیکن آگے جا کے جو محدثین آئے ہیں اور جو معیار حدیث سند بنا ہے، انہوں نے پھر یہ عذر استعمال کیا
کہ بھئی اس دور کے اتنے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے اتنی حدیثیں جمع کی، انہوں نے تو اس کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ ضعیف ہے۔ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کو بغض تھا۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی آپ کے سینہ مبارک پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ سارا کا سارا بیان نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سارا کا سارا بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مزید جو ہے پش کیا کہ ظاہری اور باطنی حصہ جو دونوں ہے وہ دونوں بیان کریں۔ اللہ نام نہیں لیتا، کام دیکھتا ہے، اور کام یہ مولا علی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب بیان کیا کرنا ہے، وہ باطنی تعلیم بیان کرنی ہے۔ اگر اس کا ذکر باطنی تعلیم کا نہ کرتے تو بعد میں اگر باطنی تعلیم کوئی اور آ کر کے کہتا تو پھر آپ کہتے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، ورنہ حضور نے کہا ہوتا یا باطنی طور پر کسی کو فیض دیا ہوتا، تو یہ تعلیم جو ہے یہ باطل ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ایک رویہ اختیار کیا اور کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا نہیں نا تو پھر آپ نے رسالت پہنچائی نہیں۔ تو جو رسالت کا دوسرا حصہ ہے، جو باطنی حصہ ہے، وہ تو مستحقین کے لیے ہے، وہ اس دور میں تھے ہی نہیں۔ تو آگے اب کون پہنچائے گا؟ جو پہنچائے گا اس کا نام لے دیا، اس کا نام لے دیا تو اس سے اللہ کی وہ شرط پوری ہو گئی کہ تم نے وہ فیض پہنچا دیا۔ اسی طرح کی ایک بات سرکار نے دین الہی میں کہی، جو پہلا اس کا لفظ ہے، جو پہلا اس کا صفحہ ہے، اس پہلے صفحے پر ہی لکھا ہے کہ بھئی چاند، سورج، حجر اسود میں تصاویر آنے کے بعد اکثر مسلم اور غیر مسلم کا یہ خیال ہے اور عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہی ذات امام مہدی مسیح کال کے اوتار ہے۔ آپ بھی ان کی کتب کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور پھر نیچے لکھا ہے محمد یونس الگوہر، اس سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ دباچہ اس کی طرف سے ہے کہ چاند، سورج، حجر اسود، شیو مندر اور کئی دوسرے مقامات پر بھی تصویر گوہر شاہی نمایاں ہونے کے بعد اکثر مسلم اور غیر مسلم کا خیال اور یقین ہے کہ یہی شخص مہدی کال کے اوتار مسیحا ہے جس کا مختلف مذہبی کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ آئیے آپ بھی ان کو پرکھنے کی کوشش کریں اور ہم سے تحقیق کے لیے رابطہ کریں، ہم سے۔ اور نیچے نام لکھا ہے محمد یونس الگوہر۔ جب یہ کتاب پاکستان گئی ہے تو انہوں نے یہ پیج ہٹا دیا کیونکہ یہاں پر اعلان مہدی لکھا ہے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا سمجھا؟ یہ نام دیکھ کر وہ سمجھے کہ یہ کتاب یونس نے لکھی ہے، جبکہ یہ نام اور یہ تحریر دونوں سرکار کی ہیں۔ ثبوت دے دوں؟ کوئی بندہ ہے یہاں ایسا جو مجھے 30-35 سال سے جانتا بھی ہے اور اس نے ایک دفعہ بھی میری زبان سے سرکار کے لیے یہ شخص کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سنا ہو؟ کیا میری اوقات، میری جرت کہ میں سرکار کے لیے یہ لفظ استعمال کروں کہ یہی شخص؟ چلو میری بات چھوڑو، آپ کی جرت ہے؟ آپ کی یہ جرت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ تحریر میری ہوتی تو میں تو اس کو جو ہے بڑے القابات کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، ریشم رومال میں اس کو لپیٹ کر کے لکھتا۔ یہ تو میرا طریقہ ہی نہیں ہے لکھنے کا۔ میں تو سرکار کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ لکھتا نا، بڑے ادب کا اظہار کرتا۔ اور یہاں تو لکھا ہے کہ یہی شخص مہدی کال کے اوتار اور مسیحا ہے۔ یہ باتیں، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ میری تحریر نہیں ہے۔ آپ نے کبھی استعمال کیا ہے یہ لفظ سرکار کے لیے؟ کسی نے بھی؟ تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر یہ کس نے لکھا ہے؟ اور یہ صفحہ نکلوا دیا۔ اور پھر بیچ میں کتاب کے جہاں چاند اور سورج کی تصاویر کا سرکار نے ذکر فرمایا ہے، وہاں پر میری غزل کا ایک شعر بھی سرکار نے دین الہی میں لکھوایا کہ چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری ہے گوہر، ہے ثبوت حق تیرا اس دل میں آ جانے کا نام، نیچے یونس۔ اب یہ دیکھ کر لوگوں کو لگا جس نے ہر جگہ اپنا نام لکھا ہوا ہے، اسی نے لکھی ہے۔ میں نے تو لکھا ہی نہیں، سرکار نے حکم دے کر کے لکھوایا ہے، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، سرکار سے کسی نے پوچھا کہ الف لام را کا کیا راز ہے، کیا بھید ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مستقبل میں یہ راز کھلیں گے۔ پھر جب مستقبل حال بنا اور ہم نے بیان کیا تو لوگوں نے کہا یہ سرکار نے تو فرمایا نہیں، اور سرکار نے یہ تو فرمایا تھا کہ مستقبل میں کھلیں گے۔ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، سرکار نے تو نہیں فرمایا۔
اور بھائی سرکار نے جب کہا تھا مستقبل میں کھولیں گے تو مستقبل میں کسی سے کھلوائیں گے نا. انہوں نے کہا جی یہ کہاں سے آئی؟ سرکار کی اولاد تک نے یہ کہہ دیا کہ یہ راز کدھر سے آیا ہے، جبکہ فرمایا کہ مستقبل میں راز کھلیں گے. اور مستقبل میں جب راز کھولے ہم نے تو جھٹلا دیا. یہ جو تعلیم میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کہتے ہیں بھائی یونس کی من گھڑت تعلیم ہے. جو مولا علی نے بیان کی تھی وہ ان کی من گھڑت نہیں تھی. اگر حضور پاک نے حدیثوں میں یہ تعلیم بیان کر دی ہوتی تو پھر حضور کے بعد نہج البلاغہ کی کیا ضرورت تھی؟ سن لو، حضور کی احادیث اور یہ قرآن ادھورا ہے مولا علی کی تعلیم کے بغیر. یہ احادیث اور یہ ظاہری قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اگر مولا علی کی تعلیم نہج البلاغہ اس کے ساتھ نہ ملائی جائے تو بغیر مولا علی کی تعلیم کے یہ حدیثیں بھی ادھوری ہیں، یہ قرآن بھی ادھورا ہے. کیونکہ یہ قرآن اور یہ حدیثیں رسالت کا ایک رخ دکھاتی ہیں، اس رسالت کا باطنی رخ دکھایا ہے مولا علی کی تعلیم نے. سرکار نے اپنی زبان سے جو تعلیم بیان کی ہے وہ بھی سرکار کی تعلیم ہے، اور پھر اپنے بندے کی زبان سے جو بیان کروایا ہے وہ بھی انہی کے سینے کی تعلیم ہے. بات سمجھنے کی ہے. اس آیت کو سینے سے لگا کے رکھیں. اب دیکھو یار، یہ ایسی تعلیم ہے کہ حضور کو بھی خاص پروٹیکشن کی ضرورت پڑی لوگوں سے. تو جو لوگ حضور کو نہیں بخشتے تو وہ باقی کسی اور کو کیا رعایت دیتے؟ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ کوئی کیوں نہیں چاہتا تھا کہ مولا علی پہلا خلیفہ بنے؟ اگر مولا علی کو نمبر 1 خلیفہ بنا دیا جاتا تو پھر تو کھیل ہی ختم ہو جاتا نا. پھر گمراہی کہاں پھیلتی؟ پھر تو کسی خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا، حق پھیل جاتا. تو وہ جو باطنی علم والی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس کا اجرا زبان علی سے ہوتا. حضور کی رسالت باطن کا اجرا زبان علی سے ہوتا. بیٹھتے علی کی صحبت میں کہلاتے صحابی رسول. فیض نکلتا علی کے سینے سے تمہارے دلوں تک پہنچتا اور کہلاتا فیضان مصطفیٰ. کیوں کہ وہ فیضان مصطفیٰ حضور نے اپنی زبان سے نہیں علی کی زبان سے نکالنا قرار پایا، تب کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور اسی حقیقت کو چھپایا ہوا تھا لوگوں کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ نے کہا کہ بیان کرو، ہم نمٹ لیں گے لوگوں سے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیزیٹیشن بھی بتا رہی ہے کہ مولا علی کے خلاف کتنے باغی تھے وہاں پر. اس کیمپ میں کتنے منافقین تھے جو مولا علی کی عظمت سے خائف تھے. ان کی عظمت سے خائف تھے نا، تبھی تو حضور خاموش رہے.